جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی اور کم خود ہے اور اختلافی باتوں کو اختلافی بھی جو ہے۔ علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بس اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو علماء جنہوں نے یہ تکلیفیں سہ کر، خصوصاً ہمارے شیعہ مذہب میں وہ مجتہدین جنہوں نے تکلیفیں سہ کے اس مذہب کو پروان چڑھایا، ان کا بھی کردار کسی طرح کم نہیں ہے۔ جس طرح ہم محرم کی ساعتوں میں اپنے امام کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح عام ساعتوں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان علماء کی وجہ سے وہ تمام احکامات الہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، ان کی تشریح ہو پائی ہے۔ اس میں دو بڑے نام ہیں ہمارے آقا خمینی کے، آقا خوئی کے، ابو القاسم الخوئی کے۔ ان دونوں کو آقا خمینی نے جو ہے 15 سال جلا وطنی کاٹی اور آقا خوئی کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سب کی اہمیت، اس کے بعد آج جی آقا طباطبائی، ان کی اپنی بے پناہ خدمت، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آقا سیستانی موجودہ دور کے آقا خامنہئی دونوں موجود ہیں۔ آقا سیستانی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی بے پناہ خدمات میں کہتی ہوں کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے دین کی خدمت کی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو ہر چیز یکجا کر کے دی ہے، ایک کلک کے اوپر آپ اپنے مسائل شریعہ ان سے جان سکتے ہیں۔ اور ان کی عام زندگی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی عام زندگی کتنی سادہ اور پرسکون آپ کو نظر آئے گی۔ بالکل صحیح، محبتی اور چہرے پہ اطمینان دیکھیں، اور نور اور ہم تو شاید دنیا خوبصورتی۔ داری میں زیادہ کوئی لگے اس زمانے کا ہے جب ان کو ہاؤس اریسٹ صدام رجیم کے دوران میں، آپ نے صدام کی بھی تصویر دیکھی، اس دوران میں ان کو زبردستی نجف سے بلایا گیا تاکہ وہ بغداد، تاکہ وہ صدام حسین کے ساتھ اپیئر ہوں مختلف فنکشنز میں، لیکن انہوں نے اس کو ریفیوز کیا، تو واپس ان کو نجف بھیج دیا گیا، جہاں نجف میں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ اسی ہاؤس اریسٹ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں، عالم دین کی کیا حیثیت ہے، اسے کتنی عزت دینا چاہیے، اس کی قربانیوں کا آنے والے علماء کو کتنا خیال رکھنا ہے کہ جو سادگی، محبت ان کے اندر تھی، جو نرم گفتاری ان کے اندر تھی، جس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، جو انسٹیٹیوٹ بنائے، آپ کو ایک بڑے پلیٹ فارم دیے۔ عراق میں آپ کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے نجف کا، اس کے علاوہ ایران میں آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام کی خدمات کو سامنے رکھا جائے۔ اور اگر ہم اپنے بارڈر پر آئیں تو علامہ عارف حسینی شہید رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں، جی اور ہاں، ان وہ کی شہادت سلسلہ بھی جاری اس کے ہے، بعد بہت سے ابھی علماء بھی کرامت جاری بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک نام اجاگر کیا، انہوں نے تقلید کا، انہوں نے اجتہاد کا، انہوں نے اسی چیز کو سامنے لے کر آئے۔ وہ پاکستان میں بھی آج جو بارڈر اور جو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے ہمارے علماء کو، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سارا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ عارف الحسینی شہید کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے مذہب حقہ کو پاکستان میں بھی بچایا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں دشمنان اہل بیت کتنے زیادہ سرگرم ہیں۔ بالکل، اور ایک تو یہ ہو گیا مثبت پہلو ہو گیا، ایک میں جو وہ عالم دین کا روپ دھارنے والے جنہوں نے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے اپنے مفاد کے لیے، جن کو ابھی بھی وہ کہتے ہیں جانور شہید ہیں، جن کے نیچے 200 300 مدرسے ہیں، اور ان مدرسوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کہتے تو وہ بھی عالم دین ہے۔ تو جو ویور ہے یا جو عام بندہ ہے اس کو یہ پرکھ ضرور ہونی چاہیے، ذہن ضرور سوچے کہ یہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، واقعی یہ حقیقی طور پہ ہے عالم دین کے نہیں۔ لیجئے کالر ہے ہمارے ساتھ، پھر ہم اپنی بات بھی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ موسم
بول رہا ہوں فاروق بھائی اور جی شکریہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے فاروق بھائی آپ کا. مہربانی. دیکھیں فاروق بھائی جتنی بھی آپ نے تصویریں دکھائی ہیں جی یہ ہمارے یہ وہ بزرگ علماء کرام ہیں, یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جی ہاں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے فروغ کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور فاروق بھائی جو ہمیں جو معلومات ہیں بک اسٹوریاں ہم علماء سے جو سنتے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات ہیں وہ جو اس اسٹیج پہ پہنچی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی 18-20 علوم پر پی ایچ ڈی نہ کی ہو. اور یہاں تک جب یہ پہنچ گئے پھر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. اور حتیٰ کہ پھر ان میں سے کچھ ایسی بھی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی جان بھی وہ یعنی جان بھی قربان کر دی, یعنی ان کو ایسی شخصیات کو شہید بھی کیا گیا ان کی اس یعنی اس جو آل محمد کی وہ تعلیمات پر عمل کر رہے تھے. یعنی انہوں نے اپنی زندگیاں بھی قربان کر دی, سب کچھ قربان کر دیا آل محمد کی تعلیمات کی خاطر, لوگوں کو آل محمد کی جو بتائی باتیں پہنچانے, ان کی فکر پہنچانے, ان کے دین کی باتیں پہنچانے. مگر اب صورتحال فاروق بھائی جو ہم دیکھ رہے ہیں بالخصوص اپنے ملک کے اندر جو علماء کرام جو یعنی میں تو کہوں گا وہ علماء سو جو وہ بھیڑیے نما مولوی جو آج کل ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں, یقین کریں کہ ایسے علماء کے بارے میں جو ان کے الفاظ نکلتے ہیں ان کی زبانوں سے مجالس کے اندر وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. میں حیران ہوں کہ عوام بھی بیٹھی ہوتی ہے, پھر ان کی باتوں پر وہ نعرے بھی مار رہے ہوتے ہیں, مجلسیں بھی وہ زمین سے آسمان پر اٹھی ہوتی ہیں, یعنی اتنی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. عوام بھی جو ہے وہ انہیں کی طرف لگی ہوئی ہے اور جیسے کہتے ہیں نا بھیڑ چال جو دیکھو اسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے بھی علماء میدان میں اترے ہوئے ہیں جو ان جو بزرگ علماء دین کی تعلیمات کو وہ مٹی میں وہ جو ہے ملا رہے ہیں اور اپنے مسلک کو, ہمارے عقیدے کو, ہمارے مذہب کو لوگوں کے سامنے بدنام کر رہے ہیں. یعنی انہی کی وجہ سے آج کل جو شریعت کے اوپر یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, پہلے تو چلو تھا ایک اور فیصلہ تھا, لیکن آج کل جو وہ بتاتے ہیں بھائی یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ہم سزا دے رہے ہیں اس کی. تو یہ چیزیں بھی ہیں ساتھ ساتھ. تو عوام کو چاہیے کہ عوام اپنی سوچ کو بلند کرے, وہ دیکھے کہ کون لوگ حق پر ہیں اور کون نہ حق پر ہیں. حق والے جو علماء ہیں ان کا ساتھ دیں اور جو نہ حق ہیں ان کو کم از کم یا تو ممبروں پر ہی نہ آنے دیں یا اسٹیجوں کے اوپر اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں ان کو سمجھائیں. اب ہو رہا ہے ایسا ایسا چلا ہوا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو علماء سو ہیں ان کی نسلوں سے ان کی جو بتائی باتوں سے بچائے. تو دوسری بات فاروق بھائی جو آپ نے وہ خبروں کے بارے میں بتائیے فاروق بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ فوج وغیرہ, یہ اسلحہ وغیرہ, دوسرا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ باقی باتیں بھی ہم نہیں بھیجیں گے, وہ نہیں کریں گے. بہت سارے حکومتوں کے پاس جو ایجنسیاں کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, بہت سارے طریقوں سے انہوں نے یہ سارا کچھ کر لینا. یہ پیسے ایسے نہیں مل رہے ہیں, کوئی مفت کی چوری نہیں. بات ضرور ہے. چلیں ٹھیک ہے نقوی صاحب, پورے کرنا تھا. لیکن دعا یہ کریں آپ مجھے جو سارا جو سسٹم بن رہا ہے نا فاروق بھائی, دعا یہ کریں کہ پاکستان میں سلامت رہے. مجھے تو آپ جو ہے نا کچھ نقشہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے, ورنہ حالات بڑے خراب ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ محسن نقوی صاحب, بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. جی سسٹر, اسی پر بات ہو رہی تھی کہ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہوگی, ایک معرفت امام. ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی. اس کے بعد یہی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ تو دکھا دیا ہے, چاہے شکران کی منزل پر آئیں یا کفران کی منزل پہ, کہ خدا نے ہمیں ایک راستہ تو پرووائڈ کیا ہے نبوت کے بعد, آخری نبی کے بعد قرآن کی صورت میں, ائمہ کی صورت میں. اب ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا ہوگی, وہ معرفت حاصل کرنا ہوگی کہ ہم امام کے پیچھے پیچھے چلیں. امام کے پیچھے چلنے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے ایک عالم دین. ایک عالم دین جو اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری عمر ایک صرف کرتا ہے علم حاصل کرنے میں اور وہ سب کچھ جاننے میں, وہ مسائل جاننے میں جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے اندر معرفت پیدا کرنی ہے کہ صحیح عالم دین کون ہے, اور جو عالم دین موجود ہیں ان کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے کس قدر تکلیفیں سہی ہیں. جو آج کے علماء ہیں ان سے بڑی گزارش ہے
کہ وہ یہ ضرور سامنے رکھیں کہ آج جو انہیں پلیٹ فارم ملا ہے وہ ان تمام علماء کی وجہ سے میسر آ پایا جنہوں نے تکلیفیں سہ کر مذہب شیعہ کو، مذہب حقہ کو اجاگر کیا اور آپ کو ایک ایسی جگہ دی، ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں آپ آرام کے ساتھ اپنی تعلیمات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو پلیز اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو طالب علم ہیں، ان کے جو طالب ہیں، ان کو کوشش کیجیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن. میں مسز عباس فرام مانچسٹر. جی کیسی ہیں مسز عباس آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ لوگ کی ٹیم کو میرا سب بہت بہت سلام. فاروق بھائی آپ کو، سسٹر آپ کو بہت شکریہ بہن. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ یہ ہر روز اچھے ٹاپک آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں. مہربانی. تو عالم دین ان کے لیے مولا کائنات کی حدیث پیش کروں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ بروز قیامت 3 چیزیں خدا سے شکایت کریں گی. ایک وہ مسجد کہ جو شہر میں ہے اور وہ لوگوں سے خالی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. دوسرے قرآن مجید جو لوگوں کے گھروں میں رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے. تیسرے وہ عالم دین کہ جو لوگوں کے درمیان ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل نہیں کرتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ہم سن رہے ہیں بہن. ہاں جی، وہ عالم دین جو لوگوں کے درمیان ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل نہیں کرتے. تو یہ آج کل تو اگر تھوڑے سے بھی کوئی مولانا اگر علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم دین بن چکے ہیں. تو وہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں علامہ کوئی بھی ہے عالم دین اس طرح سے. لیکن نہیں، عالم دین وہی ہے جو مکمل طور پہ مذہب کو جانتا ہو اور لوگ اس سے کوئی بھی کوشچن کریں تو وہ ان کو بتاتا ہو. ہمارے شیعوں میں بھی بہت سے ایسے مولانا ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں لیکن ان کو مذہب کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہوتی ہے. صرف ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر جی نعرہ حیدری لگوا لیتے ہیں تو جی اپنی مجلسوں کو. ٹھیک ہے، مولا کائنات کا ذکر مجلس کی زینت ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہ آپ ان کے فضائل بیان کریں، ان کا وہ پہلو بھی بتائیں جو انہوں نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ مسائل حل کیے، لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں. تو عالم دین وہی ہوگا کہ جو مکمل طور پر دین کے اصولوں پر چلتا ہوگا اور لوگوں کو بتاتا اور لوگوں کو دین کے مسائل بتاتا ہوگا. دوسری بات، ہمارے یہاں سے یہ شیعوں میں سے زیادہ شیعوں میں ہی ہے تقلید کا سلسلہ. بہت زیادہ لوگ اس پر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور لوگ تقلید کو نہیں مانتے. تو جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے وہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں کہ جی امام نے تو کہہ دیا کہ در امام غیبت میں ہیں، یہ ان کے نائب ہیں جو امام سے جو بھی روابط ہے، جو بھی سلسلے ہیں، وہ لوگوں کے بھی مسئلے حل کرتے ہیں. تو برائے مہربانی ان لوگوں سے کہ جو عالم دین کو نہیں پہچانتے اور جو 2 نمبر جو مولانا ہوتے ہیں ان سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، خدارا ان کو چھوڑ کر شیعہ قوم سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک اچھا عالم دین ڈھونڈیں جو آپ کو آپ کے مسائل سے آشنا کرے اور جو آپ کو اس راہ پہ لے کر چلے جس راہ پر چلنے کا امام نے حکم دیا ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ مسز عباس آپ کی باتوں کا. تقلید کے لیے پھر کوئی اور پروگرام صحیح، لیکن یہاں پر بس ایک گزارش میری یہ ہے کہ عالم دین کو اور ذاکر اہل بیت کو پلیز آپس میں مکس نہیں کیجیے. ذاکر اہل بیت بھی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. ان کا کام ہی مصائب اہل بیت بیان کرنا ہے. فضائل تو بہت ہیں. فضائل کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چینلز ہمارے پاس ایسے ہیں، عالم دین ایسے ہیں جو فضائل بھی بیان کریں گے اور جو مسائل وہ آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جو علماء جو مسائل کا حل آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں وہ سارے فضائل ہی ہیں. وہ امام کے بتائے ہوئے، ہمارے ائمہ کے بتائے ہوئے سولوشنز ہی ہیں جن کو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. لیکن ذاکر اہل بیت کی بھی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. بالکل اس طرح سے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اب تو یہ جان بوجھ کے یا ایکسکیوز ہی ہے نا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں یا ہمیں مسائل پتہ نہیں ہے یا جی ہمارے کوئی بھی ہے کسی بھی. میں تو سمجھتا جب ہمارا شیعہ نہیں بھی تھا جو جس عالم صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ بندے کو مار دیں یا کوئی، بلکہ ایون غیر مسلم بھی جو ہے وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، آپ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں، ہندو عیسائی کچھ بھی ہے، وہ یہ نہیں کہیں کہ دوسروں کو جا کے مار دیں. تو ہم اب اگر یہ کہیں کہ جی عالم صاحب ہمیں کچھ نہیں بتاتے، یہ سارے ملبہ ہی ان پہ ڈال دیں. صاحب بات ہے کہ ایک تو ہم اپنا ایسا پلیٹ فارم رکھیں، اس پلیٹ فارم کے لیے اب جیسے آپ لوگوں کے پاس چینلز آ گئے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ آپ جب تک آپ کو بیماری ہے، آپ بیماری کے لیے ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر بھی آپ سے کہہ دیتا ہے کہ ایک وقت میں ایک مسئلہ بیان کریں.
डॉक्टर दूसरे मसले के लिए 20 मिनट का टाइम मजीद लेता है, तो इस कंट्री में रहने वालों को तो पता होना चाहिए कि एक तरफ तो आप अपने सारे मसाइल जो हैं बहुत टेक्निकली हर चीज़ तरह से ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन जब बात मजहब की आती है तो हर चीज़ का जो नज़ला गिरता है वो आलिम दीन पे गिरता है। यही आज का हमारा प्रोग्राम है कि आलिम दीन की अहमियत को पहचानिए। आलिम दीन, हाँ, सिर्फ आपको दुआओं का अगर नहीं पता तो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बुखार की दुआ बताने के लिए नहीं है, बल्कि आलिम दीन का काम है कि आपके मसाइल के लिए एक आपको रास्ता दिखा सके, कि आइम्मा की ज़िंदगी को सामने रखते हुए, मिसाल देते हुए कुछ ऐसी मिसालें आपको पेश कर सके और आपकी मदद कर सके कि आप अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लेकर चल सकें। वाह, बेहतरीन। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, शुक्रिया। वालेकुम फरोह भाई, आदिम माजिद मुसीबत कर रहा हूँ। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। हिदायत टीवी को क्या नूरानी चेहरे दिखा दिए। अच्छा, आयरस ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, इस आँखों से, और अब जैसे सारी चीजें देख रहा हूँ। अच्छा। और मिलते भी आता हूँ जाके ईरान और जैसा इराक वगैरह में, हर मर्जा से मिलके वहाँ भी नारा लगा के आता था। आज देख कितनी खुशी हो रही है, जिसकी है खुदा अच्छा रखे। वाह 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 वाह। बस वहाँ पर भी जैसा मौला के सबसे से नारे हैजी लगाता था आलिम के सामने और अपने मर्जा लोगों के सामने, तो बहुत खुश होते थे। और हर वक्त 2 इनाम मिलते थे मेरे को, सबको एक अंगूठी या चांद सोने का वो मिलता था। इमाम ज़माना का मुझे 2 मिलते थे। मौका के सबके से अल्लाह अच्छा रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। नारे हैदरी, या अली। नारे खैबरी, या अली। नारे सफदरी, या अली। दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हिदायत टीवी जिंदाबाद। या अली मदद, शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा कोई गम ना दे अपने को सिवाय गम हुसैन के। उनकी खुशी में खुशी दे, उनके गम में गम दे। या आदि मदद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस बहुत खुशी है कि आपको ये चेहरे पसंद आए, और मकसद यही है दोबारा से एक रिकॉल करना, एक अपना पास्ट, एक अपनी मेमोरी को, कि कौन एक चलता चला आ रहा है सिलसिला विलायत के बाद, इमामत के बाद हमारे आइम्मा का गैबत इमाम में। तो इसको हमें पहचानने की ज़रूरत है कि किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, उनकी हैसियत क्या है, उनकी अहमियत क्या है। उनकी कदर कीजिए जो चले गए, उनकी कदर कीजिए जो मौजूद हैं, उनकी भी कदर कीजिए। उनके इंस्टीट्यूट अब पूरी दुनिया में बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं आपकी। पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट उनके मौजूद हैं। हर शहर में, अब तकरीबन मेरे ख्याल में हर बड़े मुल्क में एक कैपिटल सिटी में हर एक का ऑफिस मौजूद है, जितने हमारे मुज्तहिदीन हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला हो, मजहबी मसाइल हैं, शरई हैं, मुआशी हैं, बैंकिंग के मसाइल हैं, काफ़ी मॉडरेट तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बहुत, कहते कि दुनियावी उलूम रखने वाले लोगों को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, ताकि उस दुनिया के मसाइल के साथ दुनियावी जो बैंकिंग के मसाइल हैं, बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आपको रहनुमाई दे सकें। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरू भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब, बिस्मिल्लाह। बहन आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह आज टॉपिक आपका है, बड़ा ही हसास टॉपिक है नकवी साहब जी, लेकिन चलो बहरहाल मजा आएगा आज बोलने का जी। तो बात यह है कि एक आलिम हमें फरमा रहे थे कि नमाज से बेहतर है आलिम दीन के पास बैठ के इल्म हासिल करना। अच्छा, तो हमने पूछा जी नमाज से बेहतर कैसे हो गया? ठीक है। उन्होंने फरमाया कि जब तक आलम आपको इल्म ना देगा नमाज के मुतल्लिक, आप क्या नमाज पढ़ेंगे? वो तो टक्कर होगी। अच्छा। वो तो टक्करें होंगी। अच्छा। क्योंकि जब आपको इल्म ही नहीं है कि नमाज क्या चीज है, नमाज किस लिए पढ़ी जाती है, नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, हाँ। तो बे इल्म होकर नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज नहीं रहेगी। और इसका मतलब है कि आलम के पास बैठना जो है इबादत भी है, और इल्म हासिल करना भी इबादत है। सही। तो इल्म जो है वो नबियों और इमामों की मिरास है। तो जहाँ तक आलम का तल्लुक है तो फरूक भाई ये तो आपको अब मुश्किल है ही नहीं आप पहचानने में। हाँ। आप तो है पहले तो
علامہ اقبال فرما گیا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اب یہاں سے چلیں تو کربلا میں بھی 1400 عالم ملے تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت کا فتویٰ دے دیا تھا. لیکن اب آگے آئیں تو آج کے دور میں 2 عالم تو بالکل سامنے نتر کے اور بالکل سامنے واضح ہو چکے ہیں. ایک برودی مولوی ہے اور ایک درودی مولوی ہے. برودی مولوی وہ ہے جو گلے بھی کاٹتا ہے, نعرہ تکبیر بھی بلند کرتا ہے, تسبیحیں بھی پکڑتا ہے اور ہاتھ لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. درودی مولوی وہ ہے جو اپنے حجرے میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے علم کی, اور دعوت دے کے لوگوں کو راستہ سیدھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا کسی دور کے ساتھ کوئی ایسا تنازع نہیں ہے, کوئی فرقہ واری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو فرق آپ سامنے آ گیا کہ برودی مولوی کون ہے اور درودی مولوی کون ہے. اور پھر برودی مولویوں میں آپ نے فتوے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو کتے کو شہید کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برودی مولوی ہیں. اور جو عالم دین یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف, آؤ دین کی طرف, اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, اس کو بھائی سمجھو, مومن کو دیکھے تو اس کا چہرہ دیکھے تو عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج تو فروغ بھائی کو فرق ہے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. آپ تو فرق بالکل سامنے ہے. جس نے برودی مولوی کے پیچھے جانا ہے وہ اپنا جہنم کا ٹکارا کرے, جس نے درودی مولوی کے پیچھے جانا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارے. یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کس طرف جانا چاہتا ہے. یہ تو اب تو عالم دین کو پہچاننے میں کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا. اب تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا مولوی ہے اور یہ کون سا مولوی ہے. ہاں اب رہ گئی, ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں, اب رہ گئی عالم دین کی بات. تو عالم دین کی بات صرف یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کا رنگ زرد ہو, جسم نحیف ہو. تو پوچھا جی یہ کس لیے؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ اس کو ہر وقت یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ جن کو میں نماز پڑھاتا ہوں, جو امت میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے, اس کا سارا ذمہ داری, اس کا سارا کچھ میرے کندھوں پہ بوجھ ہے. اور وہ اسی فکر میں ہی وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کر لیتا ہے کہ وہ نحیف ہو جاتا ہے. تو آج کے مولا تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو قوم تو جائے ایک طرف, ہم اپنے پیٹ بڑے ہیں, گردنیں موٹی ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ جب تک زمین پہ چلیں گے اس کے بعد جو اوپر جائیں گے تو کیڑے دعائیں دیں گے, کھائیں گے تو بس دعائیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان کی گردنیں موٹی ہیں اور یہ مولوی اپنی پہچان ہی غلط کروا چکا ہے. اس کی اب آگے کیا بات کروں. تھینک یو جی, مہربانی. بہت کرنے والی تھی آج. کوئی مسئلہ نہیں آپ کا. یہاں پر بس ایک چیز آپ نے جو کوٹ کی ایک کہ نماز سے بہتر ہے کہ عالم, وہ یہ ہے اصلاً وہ یہ ہے کہ کتاب سے بہتر ہے کہ عالم دین کی صحبت اختیار کرو تاکہ پریکٹیکلی تمہیں اس کا اجر ملے. پریکٹیکلی آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, یا علم کیا ہے. اور نماز کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں آیا نہیں, سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے, لیکن نماز اپنی جگہ اہم ہے. ہاں, چھوڑنے کا تو حکم نہیں ہے. وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے ادھر گاؤں میں, تو انہوں نے کہا ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ڈھول ڈھمکا عرس وغیرہ چل رہا تھا, تو انہوں نے اپنے جو بھی لوگ آئے تھے نا 3 بجے ہی وہ ساری دیگیں وغیرہ پک گئی. تو رمضان تھا, انہوں نے کہا کھول دے روزے 3 بجے. خیری میں جی آخنا پیا. یعنی وہ سلسلہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, اور لوگوں نے جو ہے رمضان میں اپنے روزے توڑ دیے 3 بجے سپہر کو ہی کہ میں ہی آخنا پیا. پیر صاحب نے کہہ دیا روزے کھول دیو. ایک اور ہمارے تھے نا مولوی صاحب, اور ایسے جیسے وہ علماء کرام نہیں جو ایک علم رکھنے والے, لیکن وہ جو جن کے ساتھ گلی محلوں میں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو ایک صاحب جن کا کاروبار نہیں چل رہا تھا, وہ اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کریں میرا کاروبار چلے. تو مولوی صاحب نے پوچھا کیا تمہارا کاروبار کیا ہے, تمہارا کیا دھندا ہے؟ وہ ہچکچا رہا تھا, نہیں بتا رہا تھا. کیا چھڈو مولوی صاحب, وہ نہ پوچھے, بس یہ 1000 روپیہ یہ نذرانہ ہے, آپ دعا کر دیں میرا کاروبار چل جائے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے کاروبار کا تو بتائیں کہ کیا کاروبار ہے. اس شخص نے کہا سر مولانا صاحب میرا سینما ہے, تو یہ جو بھی فلم لگاتے وہ چلتی نہیں ہے, تو اب میں اسی لیے نہیں بتا رہا تھا, سینمے کا کہوں گا تو آپ پیسے نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا, علماء سو میں سے ایک جو بندہ تھا مولوی کا روپ دھارے, اس نے کہا ادھر پکڑاؤ خیریے, وہ میرا کام ہے کہ کس طرح سے تمہارا کاروبار چلوانا ہے. تو اگلے دن جمعہ تھا, انہوں نے خطاب دیا ہے کہ فلاں بندے کا سینما ہے, خبردار کوئی بندہ اس سینمے میں فلم دیکھنے گیا. تو ان مولوی صاحب کو پتا تھا جو میں کہتا ہوں اس سے الٹ ہی کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہوا کہ اس کی فلم چل گئی اس کی. یعنی وہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے لوگوں کو کیش کرانا ہے. تو وہی لوگ ہیں جو اب یہ دیکھیں گے جو 50 ارب روپے لا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہاں جو 200 300 مدرسے ہیں جنتوں کے حوال بنے ہوئے ہیں. ادھر مولوی ہے نا, ہاں جی یہ حورے ہیں, یہ جنت کے وہ باغ کی وہ نہریں چل رہی ہیں, تصاویر بنی باقاعدہ پکڑی گئی ہیں, اتنی داڑیاں ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں نا, وہ
انہی لوگوں نے معاشرہ خراب کر رکھا ہے. جی وہ تو ہم بہت تو یہ عام بیچارے بندے نے فرق کس طرح کرنا ہے, وہ شکر ہے ہدایت ٹی وی ہمارے پاس ہے. جی ہاں, کہ ہم ایسے اور ایسے مذہب حقہ پر ہم پیدا ہوئے. پہلے آپ بتا رہے تھے, کچھ ذکر کر رہا تھا خبر کا کہ یہاں پر بھی کچھ والدین پریشان ہیں, کہ جن کے جو پیرنٹس پریشان ہیں. ہاں جی ہاں, شام میں ادھر سے بھیج رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ادھر سے پولیس پکڑ لے وہ اچھا ہے, ادھر جا کے ایسے ماریں گے. وہ بھی میرے خیال میں ان کے بھی جو انٹریکشن ہوئی ہے وہ بھی کسی ایسے ہی علماء کے تھرو ہوئی ہوگی کہ ساری چیزیں چھوڑو, ماں باپ کی خدمت چھوڑو, ماں باپ کو تکلیف دو, اور سیدھے سیدھے چلو ہمارے ساتھ جہاد پہ جنت میں چلتے ہیں. تو اس کو پتہ کرنے کی کوشش کی. تو کال ہے ہمارے پاس بہت سی ٹرمز, اور بھائی بھی بتا رہے جہاد النکاح اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے یہاں پہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. خاموشی چلیں, آپ کا انتظار ہے, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. حضرت امام محمد باقر کی ایک کال میں یہاں پہ کوٹ کروں گی. اصول کافی میں صفحہ نمبر 15 جلد نمبر 2 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ولایت. اور ولایت سے بڑھ کر کسی کی اتنی تاکید نہیں کی گئی, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن آ گیا, قرآن کے بعد ہمارے پاس ولایت آ گئی کہ امام جو ہیں, ہمارے نائبین جو ہیں, معصومین جو ہیں, وہ مذہب حقہ کو یا خدا کے مذہب کو ہمیں ایکسپلین کرنے میں, قرآن کو ایکسپلین کرنے میں ہماری مدد کریں گے. اب غیبت امام میں ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں اور اس ذمہ داری کو کون اٹھاتا ہے, تو وہ ہمارے عالم دین ہیں. تو ان سے رابطہ کیجئے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں کہ وہ مولانا صاحب استخارات دیکھ لیں, اس طرح بہت اچھی بات ہے, آپ اپنی چیزوں میں ہمیں شامل کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بھی ہمیں شامل کریں کہ جب آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہوں, جب بھی مولانا سے ضرور پوچھیے کہ میں ایسا دعا کے علاوہ ایسا کیا کام کروں. مطلب دعا ایک چھو منتر تو ہے نہیں کہ آپ نے پڑھا اور سب ٹھیک ہو گیا, کہ میں اپنا ایسا کیا کام کروں, اپنی زندگی کو کس طرح سے ائمہ کے ہم ماتم کرتے ہیں, ہم بہت روتے ہیں, بہت عجیب طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. 2.25 مہینے ہم شیعہ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر جو باقی ہمارے ایام ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, ہمارے عمل کیا ہے, ہمیں اپنی ہر چیز کے اوپر توجہ کرنی ہوگی کہ اس کے لیے بھی ہم علماء سے رابطہ کریں کہ مولانا صاحب پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح چلتے ہیں. ہاں بس یہی ہے کہ بہت سی ایسے اس میں مثبت بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں, اور ایک پہلو یہ ہے کہ جب بندہ خود ہی یہ معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے تو اور کیا چاہیے پھر, یعنی کہیں نہ کہیں سے اسے گائیڈنس درکار ہے. اب ایکسیڈنٹ ہی ہے, میرے ساتھ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا, میں خود کسی کے پاس نہیں گیا, ایک چینل اور تھا اور ہدایت ٹی وی کوئی شیعہ چینل تھا نہیں, مولا کا خود کرم ہو گیا, توفیق مولا کی ملی, ورنہ ہم جہاں جاتے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہیں اسی بھور میں اسی دلدل میں اور دھسے ہوتے, کہ کوئی اس ایکسیڈنٹلی کوئی اس قسم کا کوئی خاص کرم ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن ایسی معرفت کہ وہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیسے کرے وہ زیادہ مشکل کام ہے. صحیح راہ پہ کیسے چلا جائے. جی بالکل. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. بٹ صاحب بھی ماشاءاللہ خاص کرم ہے ان پہ بھی, اور یہ بھی میری طرح بعد میں جو ہیں ان کو حقیقت کا پتہ چلا. جی بٹ صاحب, اشتیاق صاحب. فاروق بھائی ماشاءاللہ دل خوش کر دیا آپ نے علماء اکرام کی ماشاءاللہ تصویریں دکھا کے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو 2-4 اشعار ہیں انہی کی خدمت میں. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے, واہ واہ, کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے, منسوب ہیں جو خاک راہ بو تراب سے. مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو, مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو, مشکل میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے. جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں, جیسے چنا علی کو نبی نے غدیر میں, ہر انتخاب سیکھ لو اس انتخاب سے. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین, اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں, اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا, اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ 2-3 مساجد بھی ہیں, آبادی کم ہے, اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے
کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر.
جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی، ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی، ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی، ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی، ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔
سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین،
اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا.
سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ پس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ پس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ پس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ پس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین،
اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس امام حکم خدا سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. امام کے بعد اگر امام غیبت میں ہے تو غیبت امام میں یہ کام عالم دین کا ہے، مجتہد کا ہے. ہمارے پاس ایسے بے پناہ مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں، جس طرح اماموں نے تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح مجتہدین نے تکالیف اٹھا کے، باقاعدہ تکالیف اٹھا کے آج یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ آج ہمارے عالم دین بہت احتیاط، بہت آرام اور بہت ریلیکسیشن کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ بات کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عالم دین، اور عالم دین کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور علماء کرام سے متعلق بہت سی ایسی باتیں، اور جو تصاویر بھی آپ نے دیکھی ان مراجع کرام کی جو سادگی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تبلیغ کا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر محلے میں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین مساجد بھی ہیں، آبادی کم ہے، اختلافی باتوں کو جو علماء کچھ خاص علماء ہوا دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے